السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے ظلم سے محفوظ رکھا اور آپ علیہ السلام کی کس طرح پرورش کی۔ تو چلیے بڑھتے ہیں آج کی اس ویڈیو کی جانب۔ میں ہوں روہیل خان اور آپ دیکھ رہے ہیں روہیل وائس چینل۔ محترم دوستو، فرعون نے 3 رات مسلسل ایک دہشتناک خواب دیکھا کہ ایک آگ تمام مصر میں قبطیوں کی املاک جلاتی ہوئی چلی آتی ہے، اور جب بنی اسرائیل کے محلے سے گزرتی ہے تو کسی کو بھی نہیں جلاتی، اور بنی اسرائیل کے محلے سے ایک اژدہا نکلا اور اس نے فرعون کو اس کے تخت پر سے گرا کر اوندا ڈال دیا۔ تیسری صبح فرعون نے نجومیوں کو اکٹھا کیا اور خواب کی تعبیر پوچھی تو انہوں نے کہا کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تیری حکومت کے زوال کا سبب ہوگا۔ چنانچہ فرعون نے کوتوال کو بلا کر اعلان کرا دیا کہ 1000 پیادے بنی اسرائیل کے محلے پر مقرر کریں اور 1000 دائیاں بھی ان کے ہمراہ کر دیں تاکہ بنی اسرائیل کے جس گھر میں لڑکا پیدا ہو اس کو قتل کر دیں اور لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیں۔ 2 سال تک بنی اسرائیل پر اسی طرح ظلم ہوتا رہا۔ 12000 لڑکے قتل کیے گئے اور 90,000 حمل ضائع کیے گئے۔ اس طرح تیسرے سال حضرت موسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے۔ فرعون نے جس کو روکنے کے لیے بنی اسرائیل میں ہزاروں بچے قتل کروائے، آخر وہ آ گیا اور فرعون اس کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکا۔ ادھر نجومیوں نے اطلاع کر دی کہ وہ بچہ پیدا ہو چکا ہے، لہذا تم خبردار رہنا۔ نجومیوں نے فرعون سے کہا کہ آج کی رات وہ بچہ ماں کے پیٹ میں جائے گا۔ فرعون نے اس رات حکم دیا کہ بنی اسرائیل کے سب مرد آج اسکندریہ شہر میں چلے جائیں۔ چنانچہ بنی اسرائیل کے سب مرد اسکندریہ چلے گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد جو فرعون کے دربار میں کام کرتے تھے وہ اس کے محل کا پہرا دے رہے تھے۔ کسی سبب سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ وہاں چلی گئیں۔ حضرت عمران جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد تھے، انہوں نے ان کو طلب کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام والدہ کے شکم میں چلے گئے۔ اس سے پہلے وزیروں نے فرعون سے عرض کیا کہ بنی اسرائیل کے بڑے اپنی موت مر گئے اور بچوں کو تم نے ختم کر دیا، تو پھر ہماری خدمت کون کرے گا؟ فرعون نے حکم دیا کہ 1 سال کے لیے بچے چھوڑ دیے جائیں اور 1 سال کے قتل کیے جائیں۔ چنانچہ معافی کے سال حضرت ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے، اور جس سال میں بچے قتل ہوتے تھے اس سال میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ فرعون نے کوتوال پر سختی کی اور اس نے پیادوں پر سختی کی، تو پیادوں نے کہا کہ ہم نے آپ کے نوکر عمران کے گھر کی تلاشی نہیں کی، وہاں ہم نے دائی کی بات پر اعتبار کیا ہے اور زیادہ تحقیق نہیں کی۔ کوتوال کے حکم پر پیادے عمران کے گھر میں داخل ہو گئے۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی بڑی بہن کی گود میں تھے جس کا نام مریم تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ پیادے بغیر کسی اطلاع کے گھر میں گھس آئے ہیں تو فوراً بھائی کو جلتے ہوئے تنور میں ڈال دیا جو اس وقت بھڑک رہا تھا، اس خیال سے کہ اس کی جان تو ویسی بھی جائے گی مگر باقی گھر والے تو محفوظ رہیں گے۔ جب پیادوں نے خوب تسلی کر لی کہ گھر میں کوئی لڑکا موجود نہیں اور تنور کو نہ دیکھا، اور پیادے واپس چلے گئے۔ ادھر آپ علیہ السلام کی والدہ غم میں بے ہوش ہو گئیں۔ ہوش آنے پر بیٹی سے بچے کے بارے میں پوچھا تو اس نے کہا کہ میں نے اس کو جلتے ہوئے تنور میں ڈال دیا تھا، تو ان کے غم میں مزید اضافہ ہو گیا۔ یکایک تنور سے آواز آئی، اے اماں جان غم نہ کھا، اللہ نے جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آگ کو سرد کر دیا تھا اس طرح مجھ پر بھی آگ کو سرد کر دیا ہے۔ چنانچہ انہوں نے آپ علیہ السلام کو تنور سے باہر نکالا۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عمر مبارک 40 دن کی تھی۔ اب آپ علیہ السلام کی والدہ نے اپنے گھر میں مشورہ کیا کہ آخر یہ بچہ ہے، آواز نکالے گا اور فرعون کے پیادے گھر گھر تلاشی لے رہے ہیں، اس کی آواز سن لیں گے تو اس کو بھی اور ہم سب کو بھی قتل کر دیں گے۔ بہتر یہ ہے کہ اس کو صندوق میں رکھ کر صندوق دریائے نیل میں چھوڑ دیں، کسی گاؤں میں چلا جائے گا، یہ زندہ بھی رہے گا اور ہم بھی فرعون کے خوف سے نجات پائیں گے۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی والدہ کو یہ بات القاع کر دی
جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے والدہ موسیٰ کو الہام کیا کہ تو موسیٰ کو دودھ پلا، جب اس کی نسبت کوئی خطرہ محسوس کرے تو اس کو دریا میں ڈال دینا، اور پریشان نہ ہونا، نہ اندیشہ کرنا، یقیناً ہم اس کو تیری طرف واپس لوٹا دیں گے اور اس کو پیغمبروں میں سے کریں گے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام کی والدہ ایک بڑئی یعنی لکڑی کے کام کرنے والے ایک آدمی کے پاس گئی جس کا نام سانوم تھا۔ آپ علیہ السلام کی والدہ نے کہا کہ ہم کو ایک صندوق چاہیے اور اس کے تختوں کو اس طرح ملانا کہ پانی اندر نہ جا سکے۔ بڑائی کے پوچھنے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے کہا کہ ہمارے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ اس کو دریائے نیل میں چھوڑ دیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ فرعون کو اس کی اطلاع ہو جائے اور اس کے ساتھ ہمیں بھی مار ڈالے۔ بڑائی نے بھی وعدہ کر لیا کہ میں کسی سے کچھ نہیں کہوں گا اور یہ کام پوشیدہ کروں گا۔ جب بڑائی یعنی سانوم اپنے گھر گیا تو سنا کہ فرعون کا منادی آواز لگا رہا ہے کہ جو شخص ہمیں اس لڑکے کا پتہ بتائے گا جو ان دنوں بنی اسرائیل میں پیدا ہوا ہے تو اس کو اتنا انعام دیا جائے گا۔ چنانچہ اس نے چاہا کہ میں راز کو فاش کر دوں، اس ارادے سے ابھی دروازے سے باہر قدم رکھا تھا کہ وہ اندھا ہو گیا اور اس کے دونوں پاؤں ٹخنوں تک زمین میں دھنس گئے، اور اسے ایک آواز آئی، اگر تو نے کہا تو تجھ کو فی الفور زمین میں دھسا دیں گے۔ اس نے توبہ کی تو اللہ نے اس کو نجات دی اور اس کی آنکھیں ٹھیک ہو گئیں۔ وہ بڑائی کئی بار اندھا ہوا، توبہ کے بعد پھر ٹھیک ہو جاتا، پھر وہی ارادہ کرتا، آخرکار سچی توبہ کر لی۔ پھر اس نے راتوں رات صندوق تیار کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی خدمت میں پہنچایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اس کو مزدوری دینا چاہی تو کہنے لگا کہ اس خوش نصیب بچے کا ایک مرتبہ دیدار کرا تو یہی میری مزدوری ہے۔ جب اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو اپنی آنکھیں ان کے قدموں پر ملیں اور رخصت ہو گیا۔ سب سے پہلے جو آدمی آپ علیہ السلام پر ایمان لایا وہ یہی بڑائی سانوم تھا۔ آپ علیہ السلام کی والدہ نے آپ علیہ السلام کو ایک صندوق میں رکھ دیا، دودھ پلا کر اس صندوق میں سلا دیتی، جہاں کہیں ایسا ڈراؤنا موقع آتا تو صندوق کو دریا میں بہا دیتی اور ایک ڈوری سے اسے باندھ رکھا تھا۔ خوف ٹل جانے کے بعد اسے کھینچ لیتی۔ ایک مرتبہ ایک آدمی گھر میں آنے لگا جس سے بہت دہشت ہونے لگی، دوڑ کر اٹھی اور بچے کو صندوق میں لٹکا کر دریا میں ڈال دیا۔ جلدی اور گھبراہٹ میں ڈوری باندھنا بھول گئیں۔ صندوق پانی کی موجوں کے ساتھ زور سے بہنے لگا۔ آپ علیہ السلام کی والدہ نے آپ کی بہن سے فرمایا کہ تو صندوق کے پیچھے جا اور دیکھتی رہے کہ وہ کہاں جاتا ہے، اگر شہر کے کنارے سے الگ ہو گیا تو ہماری خاطر جمع ہوگی، اور اگر شہر کے افراد میں سے کسی نے اس کو اٹھا لیا تو یقین ہے کہ بادشاہ کے پاس جائے گا۔ چنانچہ آپ کی ہمشیرہ صندوق کو دیکھتی ہوئی انجان بن کر دریا کے کنارے کنارے چل رہی تھی۔ وہ صندوق دریا کے درمیان میں سے نکل کر اس نہر میں چلا گیا جسے فرعون کھدوا کر دریائے نیل سے اپنے باغ میں لے گیا تھا۔ اس نہر کا نام عین الشمس رکھا تھا۔ صندوق پانی میں بہتا ہوا فرعون کے باغ میں جا پہنچا۔ اس وقت فرعون باغ کی سیر کر رہا تھا اور اس کے ہمراہ اس کی اہلیہ اور لڑکی کے علاوہ محل کے اور افراد بھی تھے۔ جب سب نے دیکھا کہ ایک صندوق نہر میں آ رہا ہے، لوگ دوڑے اور اسے اٹھا کر فرعون کے پاس لے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے جب یہ دیکھا تو گھر جا کر والدہ کو اطلاع دے دی۔ والدہ یہ سن کر غم سے نڈھال ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے تسلی دی کہ ہم اسے تیری طرف لوٹا دیں گے، اس کو ہم رسول بنائیں گے تو خاطر جمع رکھ۔ فرعون کی بیٹی کے بدن پر سفید داغ تھے۔ نجومیوں نے کہا تھا کہ دریا میں ایک صندوق ملے گا جس میں ایک بچہ ہوگا، اس کا لعاب لگانے سے یہ داغ ختم ہو جائیں گے۔ جب یہ صندوق ملا تو فرعون کی لڑکی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لعاب اپنے داغوں پر لگایا تو وہ ٹھیک ہو گئی۔ ادھر جب فرعون نے دیکھا کہ ایک لڑکا چند دنوں سے پیدا شدہ صندوق میں رکھا ہے، حامان کو بلایا اور کہا کہ
کہ یہ وہی لڑکا ہے نجومی جس سے مجھے ڈرا رہے تھے۔ میرے اقبال کو دیکھ کہ خود بخود کس طرح یہ میرے پاس آ گیا، اب اس سے مار ڈالو۔ لیکن جب اس کی بیوی نے دیکھا تو کہنے لگی اس کو ہرگز قتل نہ کرنا، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ اور فرعون کی بیوی نے کہا یہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اس کو قتل نہ کرو۔ عجب نہیں کہ ہم اس کو کچھ فائدہ پہنچائیں یا اس کو اپنا بیٹا بنا لیں۔ اور ان لوگوں کی حالت یہ تھی کہ وہ حقیقت حال سے بے خبر تھے۔ فرعون نے اپنا فیصلہ بدل لیا اور بیوی کی بات مان لی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا بیٹا بنا لیا۔ فرعون نے دائیوں کو حکم دیا کہ اس کو دودھ پلاؤ، لیکن جو دائی بھی آتی آپ علیہ السلام اس کا دودھ نہ پیتے۔ ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن حالات معلوم کرنے بار بار فرعون کے دربار میں آتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر غیر عورتوں کا دودھ حرام کر دیا تھا، اس لیے آپ علیہ السلام کسی عورت کا دودھ پینے کے لیے تیار نہ تھے۔ الغرض جب آپ علیہ السلام کے ہمشیرہ کو یہ معلوم ہوا تو کہنے لگی کہ میں ایک دائی کو بلاتی ہوں، شاید یہ اس کا دودھ پی لے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ اور ہم نے پہلے سے دائیوں کا دودھ موسیٰ علیہ السلام پر بند کر دیا تھا۔ اس پر اس کی بہن بولی کیا میں تمہیں ایسے گھرانے کا پتہ بتاؤں جو تمہارے لیے اس کی پرورش کرتے اور وہ اس کے خیر خواہ بھی ہوں؟ چنانچہ یہ کہہ کر آپ علیہ السلام کی بہن اپنی والدہ کو بلا لائیں۔ والدہ نے جب گود میں لیا تو آپ علیہ السلام ان کا دودھ پینے لگے۔ فرعون نے آپ علیہ السلام کی والدہ کے لیے ایک اشرفی روزانہ مقرر کر دی اور کہا اس لڑکے کو یہی دائی دودھ پلائے گی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی والدہ کے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا کیا کہ ابھی تو اسے دریا میں ڈال دے، پھر ہم تجھے واپس دے دیں گے۔ اس طرح بچہ آپ کے حوالے کر دیا گیا۔ فرعون کی بیوی نے یہ فرما دیا کہ ہر ہفتے میں لا کر دکھا دیا کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے بچہ بھی ملا دیا اور مفت میں مزدوری بھی مقرر کرا دی۔ اب ماں کا یہ معمول تھا کہ ہر ہفتے بچے کو فرعون کے دربار میں لے جاتی اور واپس گھر لے آتی۔ 2 برس تک آپ علیہ السلام کی والدہ نے آپ علیہ السلام کو دودھ پلایا۔ جب 2 برس کے بعد آپ کا دودھ چھڑایا تو فرعون کی بیوی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو سونے سے لدا ہوا ایک خچر اور کئی اونٹ اور نفیس چیزیں تحفے میں دے کر رخصت کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش اپنے پاس کرنا شروع کر دی۔ اس طرح آپ علیہ السلام نے فرعون کے دربار میں پرورش پائی اور وہیں جوان ہو گئے۔ محترم دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آ جائے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا اور مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں موجود بیل کے آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ مجھے دیجیے اجازت، زندگی رہی تو اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان۔ ہنستے رہیے اور ہمیشہ مسکراتے رہیے۔